بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی بھائی میرے، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر حضرات، ٹیکنیشین حضرات، ہمارے تمام رپورٹر پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، اور جناب صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب، فاروقی صاحب، فاروق جوہری صاحب، اور جتنے بھی مجھے سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں، اب سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے یہاں بلا کر بڑی عزت بخشی۔ یقیناً جو پریس کلب ہے یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے، اور میں انصاری صاحب کو پہلے یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچانے میں اس شملہ پہاڑی چونک کی جو یہ تاریخی پریس کلب ہے اس کا بڑا کردار ہے، اور یہاں ہم نے 20 30 اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آ کے جو ہے وہ مظاہرے کیے ہیں، پروٹیسٹ کیے ہیں، جن کو فرنٹ پیجز کے اوپر کوریج ملتی رہی ہے۔ اور بعض اوقات تو یہاں پر مجھے وہ الیاس شیخ صاحب نظر نہیں آ رہے، ان کی فوٹو جو ہے وہ ہماری نیو یارک ٹائمز کے اوپر جا کر لگی تھی، اور ابھی بابا جی بھی ادھر کہیں پیچھے کہیں کھڑے ہوں گے، انہوں نے کافی ہماری جو ہے نا وہ تصویریں بنا کے اخبارات کے اندر جو ہیں وہ چلائی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آج میں اپنے گھر کے اندر آیا ہوں، کیونکہ لاہور پنجاب یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا جب ہم نے آغاز کیا تو ہمارا جو احتجاج کا، ایجیٹیشن کا مرکز ہوتا تھا، منصور ملک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جا کر ان کے پاس خصوصی گزارشات کر کے جو ہے وہ ڈاؤن کے اندر اپنی خبر کور کرواتے تھے، اور خصوصی سٹوریز بھی جو ہیں وہ ان سے پبلش کروایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا ایک ایموشنل دلی تعلق بھی جو ہے لاہور کے صحافیوں کے ساتھ اور پریس کلب کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری وزارت اطلاعات و نشریات کے اندر ہماری یہ ترجیحات کے اندر شامل ہے ڈے 1 سے، جس میں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کا بھی کردار ہے، اور انہوں نے مجھے خاص ذمہ داری دی کہ ہم نے ملک گیر جو ہمارے پریس کلب ہیں، ملک گیر جو ہماری صحافی برادری ہے، ان کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ کرنی ہے، رابطہ رکھنا ہے، اور اس رابطے کے تحت ہم نے تمام صحافی بھائیوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور جو ہم نے اس میں اپنی ترجیحات شامل کی گئی ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آج تک ہمارے صحافی بھائیوں کو کسی جگہ کے اوپر کوئی ہاؤسنگ کالونی کے اندر اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا، اور چونکہ لاہور ایک بڑا مرکز ہے اور یہاں پر یونیورسٹیز بھی ہیں، اور دھڑا دھڑ ان یونیورسٹیز سے جو ہے وہ میس کمیونیکیشن سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے جرنلزم کے پروفیشنز کو بھی جوائن کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو پرانے وابستہ ہیں لیکن آج تک جو ہے وہ کسی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ایز بطور بینیفٹ کے طور پر ان کے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس میں ہمارا کوشش یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا ایل ڈی اے کا، انصاری صاحب سے بھی اس دن ہماری بات ہوئی، میری پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارا ایل ڈی اے کا فیز 2 ایل ڈی اے سٹی کے اندر جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر ہم اپنے لاہور کے صحافی بھائیوں کے لیے جن کو پہلے بینیفٹ جنہوں نے نہیں لیا ان کو ہم کوٹا ان کے لیے مختص کریں، اور اسی طریقے سے ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب حکومت نے 60 ارب روپیہ اس بجٹ کے اندر ہیلتھ کارڈ کے لیے رکھا ہے، اور ترجیحاتی بنیادوں کے اوپر ہم وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے فراہم کریں۔ اور لاہور پریس کلب ہی وہ پہلا پریس کلب ہے جس میں ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ سب سے پہلے یہیں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، جو ارینجمنٹ یہاں پر کی گئی، اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں، کیونکہ وزارت اطلاعات و نشریات اور پریس کلب کیونکہ صحافیوں کا مرکز ہوتا ہے، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے، تو وہ تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو مزید مضبوط بنائیں گے، اور اپنے صحافی بھائیوں کی جو قلم کار ہیں اور جو رپورٹنگ کرنے والے ہیں ان کی انشاءاللہ بہتری کے لیے ہم کام کریں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات ملک کے اوورآل صورتحال کے دوران، تو یقیناً جب ہمیں ملک ملا تو ہمیں کوئی جرمنی اور فرانس جیسی
کوئی امریکہ یا چائنا جیسی کوئی تگڑی اکانومی نہیں ہم نے انہیرٹ کی تھی، بلکہ ہمیں ایک ایسے مسائل ملے تھے کہ ہمارا ملک 15 دن کی صرف ہمارے پاس ریزرو موجود تھے. اس وقت ہم بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں اس کے بین الاقوامی کانسیکوینسز کا بھی اندازہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہ حالت دیکھ کے پاکستان سے اگر کوئی انویسٹمنٹ آئی بھی ہوئی ہے تو باہر نہ نکل جائے. لیکن ہم نے حالات کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے چیلنج قبول کیا. اور آج آپ اگر معیشت کے اشاریے دیکھیں تو آج جو ہمیں ٹارگٹس، کیونکہ ہم IMF کے پروگرام کے اندر ہیں، تو ہمارا جو 1.5% کے اوپر GDP کا ٹارگٹ پریڈکٹ کیا گیا تھا، تو آج الحمدللہ جہاں کووڈ کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں تباہ و برباد ہو گئیں، بھارت جیسا ملک -7.7 کے اوپر کھڑا ہے، وہاں پر آج ہم 4% سے زائد کے اوپر ملک کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. آج ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر ریکارڈ اضافہ ہوا. چونکہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے تو جب ہم اقتدار میں آنے سے پہلے ہم ٹیکسٹائل پالیسی لے کر آئے تھے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ جو ہے، نمایاں حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے تعلق ہے. تو ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی بنائی تھی کیونکہ یہاں پر ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا گیا تھا. جو پاور لوم سے منسلک لوگ تھے وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی، تو ہم نے آتے ساتھ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن تھی، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتوں کے اندر کمی کی، اور ایسے حالات ہم نے ان کے لیے سازگار بنائے جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پرفارم کیا. آپ ہماری رائس کی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کا کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں تو اس نے بہترین پرفارم کیا. اور یہی کمپیریزن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں نون لیگ 24 ارب ڈالر کے اوپر ایکسپورٹس چھوڑ کے گئی تھی. آج ہم 25.3 ارب ڈالر کے اوپر ایکسپورٹس کو لے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی سروسز کی ایکسپورٹس کو شامل کر لیں تو ہماری جو IT کی ایکسپورٹس ہیں وہ 800 ملین ڈالر، 80 کروڑ ڈالر کے اوپر PMLN 2018 میں چھوڑ کے گئی، کوئی اضافہ نہیں کر سکے. ہم نے 3.25 سال میں اس کو 2 ارب ڈالر کے اوپر لے کے گئے ہیں اور اس کو مزید بڑھائیں گے. تو اگر ہم اپنی سروسز اور گڈس کی ایکسپورٹس کو شامل کریں تو 31 ارب ڈالر کے اوپر پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں. اور اگر اس میں ہم ترسیلات زر ڈال لیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے اس ملک کو بھیجے ہیں، جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک ہیں، مشکل وقت میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2016 سے 2018 تک نون لیگ کے دور حکومت میں ترسیلات زر میں اضافہ نہیں ہوا، 19 ارب ڈالر کے اوپر کھڑی رہیں، کیونکہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. لوگ اپنے گھر والوں کو پیسے ضرور بھیجتے تھے لیکن اضافی پیسے نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، کسی کے ان کو اندازہ تھا کہ یہاں ڈالر آتے ہیں، وہی ڈالر حکمران ایون فیلڈ کے محلات میں اپنے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے بھجوا دیتے ہیں. آج 2021 کے اندر 29 ارب ڈالر سے زائد انشاءاللہ ترسیلات زر ہوں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. یہ وہ اعتماد ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جس کی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ بات کیا کرتے تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو اپنا فلیٹ بیچ کے بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان لے کر آیا ہے. تو لہذا لوگ پیسہ بھی پاکستان میں بافر بھیج رہے ہیں. اور آج 60 ارب ڈالر ریکارڈ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں آئے ہیں ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کی شکل کے اندر. ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کووڈ کے دوران، ہمیں بڑا پریشر تھا لاک ڈاؤن لگا دیں، اپوزیشن کی جماعتیں بلا سوچے سمجھے، غریب کا سوچے سمجھے بغیر یہ بات کرتی تھی. آج ہم کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت پاکستان کے وہ 60 لاکھ خاندان جن کا پہلی بار کسی نے سوچا ہے، جو ہم یہی کہتے تھے جی غربت بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، غریب مر گیا ہے، لیکن اس کو غربت سے باہر نکالنے کا ایک منصوبہ بھی سامنے لے کر آنا تھا. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص ہدایات دی جس پہ یہ پروگرام بنایا گیا. آپ کو 5 لاکھ روپیہ کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرض فراہم کرنے جا رہی ہے حکومت. بلا سود کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گھر کی چھت دینے کے لیے 20 لاکھ روپیہ بلا سود اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی چھت بنانے کے لیے ان کو قرض فراہم کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا کم آمدن والا ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے اس کے فگرز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 100 ارب روپے سے زائد کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں.
جس میں سے 38 ارب روپے کے کیسز جو ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دیے ہیں کم آمدن والے گھروں کے لیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ کے علم میں ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائی گئی، یعنی بڑا آسان تھا، آپ آشیانہ بنا دیں، آپ دکھانے کے لیے کوئی 10,000 15,000 آپ گھر بنا دیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے پورے ملک میں ایک ایسا ماحول بنایا جہاں پر وہ شخص جو 5,000 10,000 روپیہ قسط ادا کر سکتا ہے، جو لاہور جیسے شہر میں آج آپ کو شاید 2 کمروں کا گھر 15-20 ہزار روپے میں ایک پورشن نہیں ملتا، لاہور جیسے شہر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہاں پر اگر ایک شخص 5,000 10,000 روپیہ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ قسط دے گا تو اس کی زمین بھی اپنی ہوگی، چھت بھی اپنی ہوگی، اور اگلے آنے والے 10-15 سال 20 سال میں پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی، تو کرایہ دے گا، کرایہ دینے کے بعد نہ زمین اپنی ہوگی نہ چھت اپنی ہوتی ہے، تو یہاں اس کا ایک اثاثہ بن جائے گا، اس کے بچوں کے لیے ایک اس کا اثاثہ بن جائے گا۔ پہلی بار کسی وزیر اعظم نے یہ سوچا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 70 سے زائد میٹنگز کی ہیں، ہر جمعرات کو ہاؤسنگ کے اوپر وہ میٹنگ کر لیتے ہیں، بینکس کو پابند بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کنسٹرکشن سیکٹر جو چلا ہے، جس سے 120 الائڈ انڈسٹریز ہماری چلتی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ سیمنٹس کی سیلز، سٹیل کی سیلز، بلڈنگ میٹیریل کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کام چلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ہم ویلتھ کریشن کے اوپر فوکس ہے ہمارا، جو ہم نئے شہر آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں کہ نئے شہر بنے، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہماری آبادی بے ہنگم پھیل رہی ہے، یہاں پر لوگوں کو ہم نے لیونگ دینی ہے، سانس لینے کے لیے گرین ایریاز کی ضرورت ہے، ہم سارا شہر پتھر کا شہر نہیں بنا سکتے، یہاں سیوریج کے مسائل ہیں، یہاں لوگوں کے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے پلانڈ سٹیز کی طرف جو ہے وہ جانا ہے، جس کی وجہ سے فوکس ہے حکومت کا، یہ روڈا ریور راوی کے اوپر سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹس بنا رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ بنڈل آئلینڈ لینڈ کراچی کے ساتھ اس کے اوپر فوکس ہے، نالا لئی کے اوپر جو ہے وہ پرپوز کر رہے ہیں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کارڈ ہے، یہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آج آپ کا جو سرکاری ہسپتالوں کے اوپر ایک برڈن ہے، تو وہاں پر تنخواہوں کے اندر نان ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا پیسہ چلا جاتا ہے کسی بھی حکومت کے بجٹ کا، اگر آپ ہیلتھ کارڈ دے دیں جس میں پنجاب کی تمام آبادی جو ہے وہ انشورڈ ہونے جا رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے، 10 لاکھ روپے تک کا آپ اپنا علاج سالانہ آپ کروا سکتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر سب کو مل چکا ہے، 2 لاکھ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو چکے ہیں، اور اربوں روپے سے زائد کے جو کلیمز ہیں وہ وہاں ان کو ملے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اس سے بہتر ہوگا، لوگ اپنی مرضی کے اچھے ڈاکٹر سے جا کر اس کا علاج کروا سکیں گے، تو یہ ایک ایسا انقلابی سٹیپ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو عام عوام کو ریلیف ملنے کے حوالے سے معاملات ہے اس کے اندر بہتری آئے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا ایک اور منصوبہ ہے وہ لے کر آئے ہیں، ہم نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ یہ اندازہ کریں کہ ہم دالیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ خوردنی تیل جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی قیمتیں ڈالر کی قیمت اوپر چلے جاتی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، اس کا اثر عام آدمی کے اوپر آتا ہے۔ اب عالمی سطح کے اوپر اس وقت مہنگائی پچھلے 10 سالہ ریکارڈ توڑ گئی ہے، آپ امریکہ میں اٹھا کے دیکھ لیں، برطانیہ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی وجہ کووڈ ہے، اس کی وجہ جو ہماری مین ایسی کراپس ہیں جن کی شارٹیج ہے، انڈونیشیا ملیشیا سے ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر پروڈکشن کووڈ کی وجہ سے کم ہے، جس کی وجہ سے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر دنیا میں 124% اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر ان امپورٹڈ آئٹمز کا جو ہمارے لیے ضروری بھی ہیں، ہمارا کھانا اس کے بغیر نہیں پکتا یہاں پر، اس کا کم سے کم اضافہ یہاں پہ کیا جائے، تو جو ہم نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ زراعت سے خوراک تک ہے، جس طرح ہم قومی سلامتی کے لیے ڈیفنس کی ضرورت ہے، دفاع کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے قومی سلامتی کے لیے فوڈ سیکیورٹی کی بھی اتنی ضرورت ہے، اتنی امپورٹنس ہے کہ ہماری آبادی 2.5% سے بڑھ رہی ہے اور ہم پیداوار کو نہیں بڑھا رہے، تو یہاں پر ہم نے اپنی پیداوار کو بڑھانے پہ فوکس ہے۔ پہلی بار ہے کہ کوئی حکومت نے کسانوں کو اون کیا ہے
کسان آج وزیر اعظم ہاؤس جا رہا ہے، وہ وزیر اعظم کو جا کر اپنے مسائل کے بارے میں ڈائریکٹلی آگاہ کر رہا ہے۔ پہلی بار ہے کہ گنے کے کسان کو مل والے نے گھر سے جا کے گنا اس کا اٹھایا ہے، 100 ارب روپیہ اس کو جو ہے وہ اضافی ملا ہے، ورنہ گنے کا کسان آپ دیکھتے تھے کہ وہ پیسے لینے کے لیے احتجاج کیا کرتا تھا، مل والا اسے بلیک میل کرتا تھا، اس کا گنا کھیت کے اندر کھڑا رہتا تھا اور وہ سکڑ جاتا تھا، وزن کم ہو جاتا تھا، لیکن ہم نے میک شور کیا کہ گنا جو ہے ملیں جو ہیں وہ 1 نومبر سے چلیں۔ اسی طریقے سے 500 ارب روپیہ اضافی کسان کی جیب میں گیا گندم کی صورت میں، ٹوٹل 1100 ارب گیا۔ ہماری 70% آبادی رورل اکانومی ہے، کسان خوشحال ہوتا ہے تو کسان کی جیب پیسہ وہ گاؤں میں رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا، یہ ویلتھ سائیکل ہے، وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، پیسہ شہروں میں آ کے خرچ کرے گا، وہ موٹر سائیکل لینی ہے، اس نے گاڑی لینی ہے، گھر بنانا ہے، مٹیریل لینا ہے، کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، یہ تمام چیزیں عام کسان نے آ کے شہروں میں پیسہ خرچ کرنا ہے اور وہ پیسہ کئی ہاتھوں میں آگے جانا ہے، تو لہٰذا ویلتھ سائیکل کریٹ ہو رہا ہے اور ہم نے لوگوں کی پر کیپٹا جو خرید ہے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اور ہم یہاں جو دالیں آسٹریلیا سے امپورٹ کر رہے تھے، ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان کی پیداوار پاکستان کے اندر ہو۔ زیتون ایسا میں سمجھتا ہوں کہ لائف کے لیے بھی، ہر انسان کے لیے ہیلدی جو ہے وہ تیل ہے، پاکستان کے اندر اتنا بڑا سکوپ ہے، ان ٹیپڈ سکوپ تھا، اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا، اس کے لیے 1 ارب روپیہ اس بجٹ میں وفاقی حکومت نے رکھا ہے، جس میں یہ ہمارا پوٹھوہار کا علاقہ، ہمارا یہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ مومند کا علاقہ، بلوچستان کے اندر، اور بہترین زیتون ہے دنیا میں، زیتون کے فروٹ سے 15% تیل نکلتا ہے، پاکستان میں 21% ہے، اس کے اوپر فوکس ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا جو سندھ کے اندر ہماری جتنا یہ کوسٹل کا ایریا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس پام ٹریز لگانے کی گنجائش موجود ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ کی پیداوار جو بار بار بات ہوتی ہے وہ ہم نے بڑھانی ہے اور ہم چاہتے ہیں خالص دودھ لوگوں کو ملے، اور ایسی پروڈکٹس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر نہ صرف ہم خود کفیل ہوں اور بلکہ ہم لوگوں کو بھی دیں، اسی طریقے سے ایکسپورٹس ہم کر سکیں۔ ہماری جی ڈی پی میں زراعت کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے جس سے جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ کامیاب جوان پروگرام نوجوانوں کے لیے جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، 10 ارب روپے کے ہم ان کو 3%، 5% کے اوپر جو ہے وہ 10 سال 20 سال کے لیے سرمایہ فراہم کیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے چھوٹا کاروبار تھا، اپنے کاروبار میں کامیاب جوان کے تحت پیسے لگائے ہیں اور لوگوں کو بھی روزگار ملا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی معیشت کو سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس معیشت سے ہم نے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لی ہے، جس معیشت کا بیج جو ہے وہ اسحاق ڈار بو کر شاید خاقان عباسی کے جہاز سے ملک سے فرار ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی معیشت یہ تھی کہ شریف خاندان کی دولت کے اندر اضافہ ہو، ان کی معیشت یہ تھی کہ شریف خاندان کی جی ڈی پی کے اندر اضافہ ہو، ان کی معیشت میں غریب کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جن لوگوں نے، یہ قومی مجرم ہے جن لوگوں نے ڈیمز نہیں بنائے اس ملک کے اندر۔ ہمیں بجلی نہیں چاہیے، اس قوم کو سستی بجلی چاہیے۔ سستی بجلی صرف ممکن ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں، ریسورسز دیے ہیں، وہ ڈیمز بنا کے دیے ہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مومن ڈیم پہ کام شروع کروایا، 1.5 سال میں 800 میگا واٹ کا منصوبے کے اوپر 35% کام مکمل ہو گیا۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، آپ کے بہت سارے صحافی بھائی وہاں پر گئے۔ داسو ڈیم 4200 میگا واٹ کا منصوبہ، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب ابھی پچھلے ہفتے ہو کر آئے ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم 4500 میگا واٹ، یعنی کہ کہتے تھے فنڈ کہاں سے آئیں گے، اس حکومت نے بجٹ میں ڈیمز کی تعمیر کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں۔ پہلی پاکستان کے اندر $500 ملین کی گرین انویسٹمنٹ جو ہے وہ وابڈا کو ملی ہے، جو کہ سوورن گارنٹی کے بغیر ہے۔ سوورن گارنٹی نہیں دینی پڑی آپ کو، کیونکہ وابڈا کی اپنی کارکردگی وہ دیکھ رہے ہیں، ڈیمز بن رہے ہیں، اس کے اوپر پیسہ وہ لگا رہے ہیں، سستی بجلی آئے گی۔ ہمارے پاس پاکستان کے اندر 13 ملین ایکڑ فٹ پانی کے ریزروائرز میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے پورے 70 سال میں ہمارے پاس 1 کروڑ 30 لاکھ ایکڑ پانی ذخیرہ کرنے کی جو ہے وہ گنجائش موجود تھی، جس کو انشاءاللہ
1,30,00,000 एकड़ को मज़ीद हम इजाफा करेंगे। आने वाले इन 10 सालों के अंदर 2028 तक ये तमाम मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। उनमें से कुछ 2025 में, कुछ 2028 के टाइम फ्रेम में ये मुकम्मल होंगे, जो पाकिस्तान की तारीख को बदलेंगे। और हम इंशाल्लाह ये चाहते हैं कि अब अपोजिशन जो है ये बचगाना सियासत से बाहर आए और मुल्क के अंदर आकर हकीकी मानों में संजीदा पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। EVM है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने दिल खोल के इनको दावत दी है। ये बात कहते थे वज़ीर आज़म साहब नहीं हमें कहते, वज़ीर आज़म साहब ने इनको कह दिया। अब इनके पास कोई राह फरार की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। अगर ये अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आकर नहीं बैठते, उसके ऊपर ये भागते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी के अंदर तिनका है। उसका मतलब ये है कि ये उसी ठप्पा सिस्टम के अंदर, उसी जो है बैलेट सिस्टम के अंदर धांधली का मंसूबा बनाना चाहते हैं। वही इनको सूट करता है। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट नहीं देते तो उनके पैसे तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं। ओवरसीज़ में जाकर आप बरतानिया में बैठकर लंदन की ठंडी हवाओं में कॉफ़ी पीना तो बड़ा पसंद करते हैं, पोलो मैच देखना तो बड़ा करते हैं, पोलो मैच देखना तो बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने से आप भागते हैं। तो ये राह फरार जो है वो हम इख्तियार इनको नहीं करने देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो अवाम से वादे किए हैं उन वादों को इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि आइंदा इंतखाबात में हम आवाम के पास जब जाएं तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएं। बहुत शुक्रिया रखबीर साहब ने माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम के लिए किया है वो आपके सामने मुसर्रर में रखा है। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मियां सुन साहब आपसे शुरू जी। फरूख साहब ये बताइए कि पाकिस्तानी सियासत में जो है वो हमेशा ही इल्ज़ामात की सियासत जो है बड़ी मजबूत रहती है। एक जानिब सियासत हो रही है लंदन से, दूसरी जानिब PDM जो है वो जलसे जुलूस शुरू कर चुकी है। एक तो बताएं कि अपोजिशन के साथ ये टाकरा कहाँ तक जाएगा, और दूसरा इसके साथ बताएं कि मजमूई तौर पर जो है वो 3 साल गुजार चुके हैं, ज़ाहिर है वो इलेक्शन टाइम शुरू हो जाता है। आपके पास बेचने के लिए क्या है जब आप 5 साल के बाद आप जाएंगे, क्योंकि गरीब की हालत अभी तक नहीं बदली। जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ी है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई है, गरीब की आमदन नीचे गई है। तो ये सारी चीज़ों में से कैसे निकलेंगे और अगले इलेक्शन में कैसे? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो रह गई बात अपोजिशन की। अपोजिशन का मतलब ये है कि अपोजिशन खुद एक दूसरे की अपोजिशन है। मसला ये है कि अब मुझे नहीं समझ आती मैं किस PDM की बात करूं, उस PDM की बात करूं, PDM जलसा जुलूस की बात करूं, या PDM पाँव पकड़ने वाली की बात करूं। और PDM की जो हालत है वो हालत ये है कि उस जब PDM शुरू हुई तो उनके कंटेनर के ऊपर किस किस के बावर्ची मौजूद थे, किस किस की जो है वो लीडरशिप मौजूद थी, वो टिशू पेपर की तरह यूज़ करके कंटेनर से उतर गए हैं। अब ना सीढ़ी है, अब जो है वो सिर्फ इनके पास एक ही रास्ता है कि पार्लियामेंट के अंदर आकर कानून साजी के ऊपर जो है वो फोकस करें। जलसे जुलूसों से इनका कुछ नहीं निकलेगा। जहाँ तक रह गई बात, मियाँ साहब आपने बड़ा वैलिड सवाल पूछा। देखें, जिस तरह मैंने शुरू में आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये है कि जो मुल्क जो है वो कर्ज़ों की दलदल के अंदर फंसा हो, 8 बार जो है वो पीपल्स पार्टी IMF के पास गई, 8 बार, 3 बार जो है वो नून लीग IMF के पास गई। ये IMF के पास क्यों हमें जाना पड़ता है? क्योंकि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और हमारी आमदन कम है। आज आप ये देखें कि अगर आपकी आमदन ज़्यादा हो और आपकी तरजीहात ठीक हों तो आप जो है वो गरीब आदमी के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत को आज जो हमने NFC के अंदर इस साल हमने 3400 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान में NFC के तहत सूबों में जाएगा, उसमें से 128 अरब रुपया पिछले साल की बनिस्बत सिंध में ज़्यादा जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उस 128 अरब रुपया जो इजाफी देंगे उसका 55% नॉन डेवलपमेंट, यानी कि ये तनख्वाहों में, गाड़ियों ख़रीदने के ऊपर,
اپنی عیاشیوں کے اوپر, انٹرٹینمنٹوں کے اوپر, اس کے اوپر خرچ کر دیا جائے گا. پنجاب کو 328 ارب روپے ملنے لگا ہے اضافی, ان کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر 34% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب 12 کروڑ کی آبادی, بڑا صوبہ بھی ہے, بڑی مشینری بھی ہے, بڑے اوور ہیڈز بھی ہیں یہاں پر, لیکن وہ 34% خرچ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ان کی ADP 550 ارب روپے کی ہے. آج اگر کمپیریزن کریں تو غریب کے اوپر پیسہ کس نے خرچ کرنا ہے؟ اسپینڈنگ تو انہوں نے کرنی ہے. ہم 900 ارب روپے کی اپنی PSDP لے گئے. اگر آج ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی ریزن سے آپ یہ دیکھیں کہ نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں. نئی فیکٹریاں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. آج اگر آپ جا کر تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں, یہ ہم زیادہ دور نہیں بیٹھے, یہ نیلا گنبد جائیں, وہاں پر صبح ہمارے دیہڑی دار لیبر وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے. اب آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں گے. کسی کنسٹرکشن کی سائٹ کے اوپر چلے جائیں, آپ یہ پوچھیں جا کر ایک راج سے جو مستری ہے کہ آپ کی پہلے دہاڑی کیا تھی, آج کیا دہاڑی ہے. اگر وہ پہلے 1000 روپے لے رہا تھا تو آج 2000 لے رہا ہے. جو اس کا ہیلپر ہے وہ اگر پہلے 700 روپے لے رہا تھا آج 1500 روپے لے رہا ہے, کیونکہ کنسٹرکشن کی دھڑا دھڑ سائٹیں چل رہی ہیں. یہاں پر پنجاب حکومت نے جو کنسٹرکشن کے کمرشل پروجیکٹس جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں اپروو کی ہیں. سندھ میں صرف 75 ہوئے ہیں اور باقی 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چیئرمین آباد نے وزیر اعظم کی میٹنگ کے اندر ان کے چیف سیکرٹری کی موجودگی کے اندر یہ بتایا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 200 سے زائد ایسے 250 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جو صرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے پاس نہیں ہو رہے. تو یہ ایک گورننس کے ایشوز بھی ہیں. غریب آدمی کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہم اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ڈسپلن, اکانومی کو ڈسپلن کرنا, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی ایکسپورٹس پیداوار بڑھانے کے اوپر, ایگریکلچر گروتھ کے اوپر بیس ہو, کریڈٹ کارڈ اکانومی نہ ہو. تو لہذا اس کے اثرات جو ہیں وہ انشاءاللہ عوام کے اوپر آئیں گے. جی کمل خان بھٹی صاحب. سر آپ کی حکومت کے دور میں کیا صحافی بھی کوئی اس کا ساتھ لے سکیں گے؟ کیونکہ ہم نیوز سے لے کے اس کے بعد جو کچھ وکیلا جان کے ساتھ ہوا اور اب کا جو FIA کی طرف سے ندیم مالک کو جو نوٹس ملا ہے, یہ نوٹس یہ منسوخ کیے یہ نامعلوم افراد, اور اس کے بعد ابھی پنجاب گورنمنٹ سے جن کی متنازع قانون پاس ہوا ہے, تو کیا وہ صحافیوں کے لیے بھی کوئی ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اچھا کیا آپ نے یہ سوال بھی پوچھ لیا. دیکھیں, پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم یہی حکومت اور اسی حکومت کے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی دلچسپی کے ساتھ ہم جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنز پروٹیکشن بل جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اور اس کے اندر ارشد انصاری صاحب کو پتہ ہے کہ آپ کی صحافی برادری کی سب کی شمولیت کے ساتھ لے کر آئے ہیں. اس کو اکراس دی بورڈ اپریشیٹ کیا گیا, اس کو کیبنٹ نے اپروو کیا اور میں ادھر موجود تھا. وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ بل لے کر آئیں اور اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اپروو کریں. اس کے رستے میں رکاوٹیں جو تھیں وہ دور کی گئیں, بل اسمبلی میں ٹیبل ہو گیا. اب کیا جلدی ہے بلاول کو امریکہ جانے کی؟ نہ جائیں, پہلے وہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں وہ بل پڑا ہوا ہے, اس بل کو وہاں سے چیئر کریں, پاس کریں, تاکہ ہم آئندہ آنے والی اسمبلی کے اندر اس کو ٹیبل کریں, تاکہ آپ کی صحافی برادری کا ایک اپنا کمیشن ہو. اس کمیشن میں آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے, آپ لوگوں کے نمائندوں نے بیٹھنا ہے. اب وہ یعنی آپ کے لیے اس کی افادیت یہ ہے کہ اس میں اب آپ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, آپ کو جو ہمارے دیگر جو عام قوانین ہیں, جس طرح باقی عوام لگی ہوئی ہے اسی لسٹ کے اندر, آپ بھی اسی لسٹ کے اندر لگ جاتے ہیں. کوئی اس میں افادیت نہیں ہوتی. آپ کے ریپرزنٹیٹیوز, آپ کی باڈیز آپ کے لیے آواز ضرور اٹھاتی ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں, ہمارے تک بھی پہنچتے ہیں, ہم بھی کوشش کرتے ہیں حل ہوں. لیکن ہم نے اس کا ایک لیجسلیشن کر کے ایک سسٹم بنا دیا. جہاں تک رہ گئی بات, آپ نے کچھ صحافی دوستوں کے نام لیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام دوست جو ہیں صحافی بھی اس چیز کو سمجھیں, اور جہاں کہیں کسی کے بارے میں بات کی گئی وہ بھی سمجھیں, اور ہم ایک دوسرے کو کو ایگزسٹنس کی سپیس دیں. ہم سب کے لیے سپیس دیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ رائے کا بھی احترام کریں. لیکن جو رائے بھی ہے وہ بھی ایک ایسے پیرائے کے اندر ہو جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کسی فریق کی بھی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو. اب اس میں بے شمار
نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ مسائل ہیں ہر دور میں یہ رہے ہیں، اور اس کو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ آگے ہم پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، انگیجمنٹس کر رہے ہیں، تمام آپ کی باڈیز کے ساتھ انگیجمنٹس کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف پرنٹ میڈیا کے ہمارے جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک فورم ہے ITNE۔ ITNE کا آپ کو بتاؤں 10,500 درخواستیں گئی اس میں، 10,500 درخواستوں میں صرف 785 کا فیصلہ ہوا۔ بجٹ کتنا ہے؟ 5 کروڑ روپیہ۔ پریس کونسل ہے، اس کا بجٹ کتنا ہے؟ 4 کروڑ روپیہ۔ نہ ان کے پاس کوئی جوڈیشل پاور ہیں، نہ ان کے پاس فیصلہ امپلیمنٹ کروانے کی پاور ہیں۔ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا کا صحافی ہے، آپ کے پاس تو لیاقت انصاری صاحب کو فورم نہیں ہے کہ آپ جائیں جا کر تو وہاں پیش کریں۔ زاہد چودھری صاحب، آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے۔ جو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں وہ لوگ تو جا کر اپنا پیش کریں اپنا مقدمہ وہاں پر۔ تو ہم میڈیا کونسل کا کنسیپٹ لے کر آ رہے ہیں اس میں، جس میں ہم آپ کو کور دیں گے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور ایک امبریلا آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں۔ اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ مشاورت اپنی جاری کیے ہوئے ہیں، جس میں ہم نے PFU ہماری جتنی تنظیمیں ہیں ان کو ہم آن بورڈ کر رہے ہیں، CPNE کو، APNS کو، PBA کو، اور جتنی تنظیمیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ان قوانین کو بہتر کریں، جس سے ہم ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ آ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے ویلاگرز آ گئے ہیں، ہمارے جیسے ہی صحافی ویلاگ بھی بنا رہے ہیں، ان کے پاس ایک فورم ہے، وہی ان کا اخبار بن گیا، وہی ان کا TV چینل بن گیا، وہ سیلف امپلائڈ ہو گئے ہیں، انٹرپرینورز بن گئے ہیں۔ وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 10 ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ گئی ہے، 10 ارب روپے کی ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ ایک سال میں گئی ہے۔ موجودہ حکومت بھی ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کے اوپر کام کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے بھی ڈیجیٹل فورمز کے اوپر ویورشپ ہے، تو ہم نے بھی ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے۔ اب اس کے لیے اگر کوئی میکنزم ہی نہ ہو، کوئی فریم ورک ہی نہ ہو، آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا چینلز کے لیے فریم ورک ہے، وہ ٹیکسیشن کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن جو ڈیجیٹل فورمز ہیں وہ کوئی ٹیکسیشن کے اندر نہیں ہے۔ تو بے شمار ایسے چیلنجز بدل گئے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس ایک ادارہ ہے موشن پکچرز کے نام سے قانون موجود ہے 1977 یا 1979 کا۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی اگر مووی بنے گی تو وہ صرف سینما میں دکھائی جائے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ آج کیا موویز، آج جو دور بدل گیا، آج نیٹ فلکس کا زمانہ آ گیا، آج کوئی مووی اگر کوئی دیکھتا بھی ہے بیٹھ کے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ لیتا ہے، سینما پہ کون جا رہا ہے؟ تو قانون کو بہتر کرنے کی بہت ساری جگہوں کے اوپر ضرورت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں، ہم آپ کی بات سنیں، اور ہم مل کے ایک مشترکہ جو ہے وہ حل کی طرف پہنچیں، کیونکہ ہم دونوں، میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہماری کو ایگزسٹنس ہی جو ہے سارے معاملے کو آگے بہتری کی طرف لے کے جائے۔ ہاں، جو انہوں نے ایک اور بات کی، جو ادھر پریویلیج ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا، اس حوالے سے گورنر صاحب نے بھی آپ کے صحافی بھائی ان کو ملے، جیسے اب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے بھی اس کے اوپر انکوائر کیا، تو وہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور کے اوپر جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس کے اوپر آج میری صبح بھی ان سے بات ہوئی ہے۔ اس میں جو شقیں ایسی جو کہ متنازع ہیں، جن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، وہ شقیں جو ہیں وہ واپس لی جائیں گی۔ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ایسا قانون جو ہے وہ قدغن کی شکل کے اندر آپ کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے۔ جی محسن، اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب سے بھی جو ہے وہ ان کے آفس سے بھی رابطہ ہوا ہے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں۔ ایک منٹ یار بٹی صاحب کو آپ کس موسم کو دیکھیں، بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر احتساب تو کبھی ایشو تھا ہی نہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہاں پر تو یہ ہوتا تھا کہ جو چھوٹا شہزادہ ہے اس نے بیان دیا، اس نے کہا بچوں کرپشن ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا عدالت سے پتہ نہیں کس فورم میں باہر نکلے، ان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے، انہوں نے کہا اتنی کرپشن ہے، اتنی کرپشن ہے، چھوڑیں جی، کرپشن کو پکڑنے گئے تو جو ہے وہ 5 سال ہی گزر جائیں گے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ کرپشن بھی کسی بھی معاشرے کے اندر ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ چراغ رگڑیں اور اگلے دن سب ٹھیک ہو جائیں۔ جب کوئی چیز معاشرے کے اندر سرایت کی ہو
یہاں پر جس کا داؤ لگتا ہے، جتنی کیپیسٹی پہ لگتا ہے، وہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو کون پکڑے گا؟ اس کو سسٹم پکڑے گا. سسٹم پکڑے گا. آج اس چیز کو ریلیونٹ کس نے بنایا؟ عمران خان صاحب نے بنایا. ورنہ جتنے یہاں پر لانگ مارچز ہوتے ہیں، جتنی یہاں پر بلیک میلنگ ہوتی ہے، تو یہاں پر تو مشرف جیسا بندہ جو باوردی تھا، اور اس سے بھی انہوں نے این آر او لے کے نکل گئے تھے. تو جہاں تک رہ گئی بات ہمارے طرف اگر کوئی ہے، تو جن میں بہت سارے آپ نے لوگوں کے ایسے نام لیے کہ وہ لوگ ہر مختلف جماعتوں کے اندر رہ چکے ہیں، اور جب ان جماعتوں کے اندر تھے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو شاید اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی شوگر مل ہے. وہ لگتا ہے ہمارے دور حکومت کے اندر وہ شوگر ملنے لگ گئی. یہ خسرو بختیار تو نون لیگ میں بھی تھا بھائی، اس وقت بھی اس کی شوگر مل تھی. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف، آ رہا ہوں پرٹیکولر آ رہا ہوں. اب جہاں تک رہ گئی بات، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب کسی معاملے کے اوپر ساتھ اٹھا، انہوں نے اس کے اوپر کمیشن بنایا، کمیشن بنا کے کارروائی کی. کارروائی کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا قریب تر بندہ بھی اس کے اندر شامل تھا، تو ان کو بھی اس معاملے سے جو ہے وہ الگ کیا. جہاں تک رہ گئی بات وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کرے گا، تو بلیک میلنگ کا لفظ عمران خان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے، تو یہاں پر ایبسولوٹلی ناٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی. وہ اقتدار میں عمران خان 25 سالہ جدوجہد کر کے ہے، یہیں پر ان کی اسٹرگل ہے. وہ کمپرومائزز اپنی پرنسپلز پہ کرنے کے لیے نہیں آئے. ہاں، آج ان لوگوں کو مسئلہ ضرور ہے جہانگیر ترین سے، جو لوگ یہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب ہماری تو تحریکیں ساری ناکام ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے پتہ نہیں جہانگیر ترین بجٹ نہیں پاس ہونے دے گا. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ میں ڈیفیکشن کلاز ہے بھائی. جو لوگ وہاں پر ہیں، جو بجٹ پر آ کر منی بل پہ ووٹ نہیں دے گا وہ فارغ ہو جائے گا. تو کوئی بندہ یہاں پر مجھے آپ یہ بتائیں، یہاں پر تو کیپٹن صفدر کا سگا بھائی اسمبلی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، جو کہ مریم صفدر کے گھر کے لوگ تھے، جنہوں نے کہا تھا جاؤ استعفے منہ پہ مار کے آؤ. انہوں نے استعفے تو منہ پہ نہیں مارے، لیکن مریم کے منہ پہ انہوں نے جواب ضرور دے دیا کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا. تو استعفے واپس ہو گئے تھے. تو یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، کوئی ایسا اس میں معاملہ نہیں ہوتا. بلدیاتی انتخابات کا وہ بار بار کہتے تھے، لیکن پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات اور اکثر جگہ پہ نہیں ہو رہے. اس حوالے سے کیا پالیسی آپ؟ دیکھیں، یہ تو ہماری ایک آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ جو ہماری شہری حکومتیں ہیں ان کو قائم کر کے گورننس کا بہترین نظام اسی طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. جہاں تک رہ گئی بات، ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم وہی ٹوتھ لیس سسٹم لا کے چلا دیں، لیکن اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا. ایک بہترین افیکٹو قانون جو ہے وہ لے کر آئے گے اس حوالے سے. اور بہت ساری اس حوالے سے پٹیشنز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، دیگر عدالتوں میں، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا، لیکن ہماری آج بھی کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد اپنے لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ بحال کریں، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ گورننس کا جو نظام ہے لوکلی سطح کے اوپر، اس کو ٹھیک کر کے آگے لے کے چل سکیں. لیاقت انصاری صاحب. سب یہ بتائیے گا کہ مسلم امور میں جب سے بعد ایتھکس بدلتی رہتی ہے، آج کل شہباز شریف حکومت سے خلاف کیے ہیں، مریم کی خاموشی ہے، کیا کہیں گے اس پر کہ مسلم امور کی جو سیاست ہے وہ بھی کئی دفعہ کوئی معاملہ فہمی کی نظر ہوتی ہے؟ تو آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 12ویں کھلاڑی بنے ہوئے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ معاملہ نواز شریف کا ہے. مسئلہ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے. جہاں پر نواز شریف آ جاتے ہیں وہاں پر شہباز شریف بھی ارریلیونٹ ہیں، اور وہ طوطے کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا جان طوطے کے اندر ہوتی ہے، تو وہ جن کی جان جو ہے وہ طوطے کے اندر ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ایشو یہ ہے کہ جنہوں نے پاؤں پکڑنے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ بھتیجی نے مزاحمت کرنی ہے. تو چچا بھتیجی کی جب تک سیٹلمنٹ نہیں ہوگی تو کسی 12ویں کھلاڑی کی جو ہے وہ دال نہیں گلنی. جی ذیشان. صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کو جواب دیا ہے، پاکستان میں اسی تیزی سے طالبان اپنے قدم جما رہے ہیں اور پیش قدمی کر رہے ہیں، حکومت نے اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی ہے کہ براہ راست ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے، لیکن جس طریقے سے پاکستان
دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پہلے 30 ملین سے زائد کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کو ہم نے میزبانی کی ہے، ہوسٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو اب یہ پڑائی جنگ کے اندر ہم حصہ نہیں بن سکتے. ہم یہ امریکہ وہی کام کر رہا ہے جو پہلے وہ انہوں نے کیا کہ وہ ہیسٹ کے اندر انخلا کر رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. پاکستان نے کوشش کی، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے دفاتر کھول کے دو تاکہ پتہ چلے مذاکرات کس سے کرنے ہیں، تو اس وقت ان کو طالبان خان کہہ دیا گیا تھا، طالبانوں کا ہمدرد کہہ دیا گیا تھا. آج اگر آپ حقیقت دیکھیں تو کیا طالبان کو خاتمہ کر دیا امریکہ نے پکڑ کے، جب ان کی اتنی بڑی سپر پاور، اتنی بڑی ڈیفنس کی صلاحیت نہیں ختم کر سکے. آج اگر وہ وہاں پر معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، امریکہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بھی آیا، تو پاکستان نے اس میں مثبت کردار ادا کیا، کیونکہ ہماری فیور میں ہے کہ افغانستان کے اندر سٹیبلٹی ہو، پرامن افغانستان جو ہے وہ ہماری فیور میں. اور ہم نے اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے باڑ بھی 80% کام مکمل کر لیا اپنا، جو ڈیورنٹ لائن کے اوپر ہماری لگ رہی ہے. اور امریکہ کو ہم نے اڈوں سے دینے سے جواب منع کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم $150 ارب کی تو پہلے ہی نقصان کیا، 70,000 جانوں کا نقصان کیا. کیا یہاں بیٹھ کے آج پھر ہم ایک نئی جنگ شروع کر لیں جس کا ہماری فوج پاکستان نے اپنی جانوں کا قربانی دے کر، نذرانہ پیش کر کے اس ملک کے اندر دہشت گردی کو قلعہ کما کیا، وہ آج ہم پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ پوری قومی قیادت کو بھی جمع کر کے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے قومی سلامتی کی کمیٹی کے اندر بریفنگ دی، تاکہ اس معاملے کے اوپر، یہ ریاست کی قومی سلامتی سالمیت کا معاملہ ہے، تاکہ اس کے اوپر پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سوچ ہو، ایک آواز ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اندر پاکستان کے اندر اب یہ کنسنسس ہے ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر. دیکھیں یقیناً آپ نے بالکل درست بات کی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ آیا تھا بقول نون لیگ کے، اس کے اوپر بھی کنسنسس تھا، لیکن کنسنسس ہونے کے بعد اس ریفارمز بل کے بعد جب انتخابات کے ہو گئے، نتائج سامنے آئے، تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، دھاندلی ہو گئی. اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم وہ ریفارمز کریں جن ریفارمز کے اوپر صرف الفاظی نہ ہو، بلکہ ایسی ریفارمز آئیں جس سے ہم الیکٹورل نظام کو صاف اور شفاف بنائیں، ٹرانسپیرنٹ بنائیں. دنیا کے 20 ممالک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے انتخابات ہو رہے ہیں. یہ EVM مشینوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے نہ پروٹوٹائپ دیکھا، نہ آپ نے اس کا پائلٹ دیکھا، آپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کریں. سینٹ کے اندر یہ بل موجود ہے، وہاں کی قائمہ کمیٹی میں موجود ہے، اور ابھی یہ پاس ہو کر ایکٹ آف دا پارلیمنٹ نہیں بنا. پارلیمنٹ کے ایک ایوان قومی اسمبلی سے جو ہے وہ پاس ہوا، اور اس میں ابھی بہت ساری چیزوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، جس پہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا. اور ان وزیر اعظم کی اس دعوت کو، تجویز کو، ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کے اندر سے کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ ہوتا ہے ایزی لوڈ. ان کا ایزی لوڈ ختم ہوا ہوا ہے آج کل. جب ان کا ایزی لوڈ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے. اب وہ ایسی بیکی باتیں کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو خود ان کو عوام نے ارریلیونٹ کر دیا ہوا ہے. دیکھیں نا،
قومی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میری قومی لیول کی لیڈرشپ ہے، آپ کو عوام آپ کے 2 حلقوں سے آپ کو مسترد کر دیتے ہیں، وہ آپ کو 2-4 ہزار ووٹوں سے بھی نہیں ہارے ہوئے، آپ کئی ہزار ووٹوں سے الیکشن ہار جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی میں ہار گیا ہوں، اب میں نے ایوان میں سارے نہ جائیں استعفے دے دیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مریم جیسی سوچ کے لوگوں کی امامت کرتے رہیں گے، لیکن جن کی ہم جمہوری سوچ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی مضبوطی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی سی وی دی تھی، وکی لیکس کے اندر آیا ہوا ہے کہ این پیٹرسن جو خاتون تھیں، اب میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑا سا انصاری صاحب میں اگلی بات نہیں کرنا چاہتا، میں تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا محدود کر لیتا ہوں، مناسب الفاظ یوز کر لیتا ہوں کہ وہ این پیٹرسن کو انہوں نے سی وی دی تھی کہ اگر امریکہ مجھے نوکری دے، مجھے وزیر اعظم بنا لے تو میں ان کے جوتے اچھے طریقے سے پالش کروں گا۔ جو لوگ اس قسم کی جن کا معاملہ ہو وہ اس قسم کی باتیں کریں تو جو ہے ان کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے، نہ پاکستان کی عوام لیتی، منصور ملک صاحب، وہ حلوہ شلوہ کھائیں، فضل الرحمان صاحب آج کل انجوائے کریں۔ منصور صاحب لاسٹ سیکنڈ لاسٹ صاحب آخری ہاں کر دو مقابلے دیکھیں وہ 33 ارب تو اتنا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی جیبیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ یہاں سے چلتے جائیں تو اتنے پیسے جیبوں سے گر جائیں کہ وہ 33 ارب تو وہ ہے، یعنی اتنی لوٹ مار کی ہوئی ہے انہوں نے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نیب کا موجودہ لا ہے، ان کو ہم نے کہا کہ آئیں بیٹھ کر اس قانون کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اپنی 34 چھکے نکال کے اپنا این آر او لے آئے کہ جناب یہ 1 ارب سے زائد کے کیسز کو نیب دیکھے گا، کیونکہ 60 کروڑ روپے کا کیس احسن اقبال کے اوپر ہے تو احسن اقبال کو این آر او مل جائے گا، 80 کروڑ روپے کا کیس جو ہے وہ فلانے کے اوپر ہے اس کو این آر او مل جائے گا۔ اچھا 5 سال بعد جو ہے جس شخص کو سزا ہوئی ہے، یعنی نواز شریف کو سزا ہوئی ہے، تو 5 سال بعد جو ہے وہ بندہ آٹومیٹکلی اہل ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے گی اور وہ بندہ جو ہے وہ ایماندار ہو جائے گا، وہ ایسی اس کے اوپر جو ہے آئے گی چیز جس سے ساری زندگی جس نے کرپشن کی ہوگی وہ 5 سال بعد الیکشن بھی لڑ سکے گا، اہل ہو جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں، جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی وہ آپ نے مناسب بات کی کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں پراسیکیوشن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، نیب کو مزید مضبوط کرنا ہے، لیکن اس میں جو فیکٹر ہے کہ بیوروکریسی اس ڈر سے کام نہیں کرتی، اس فیئر فیکٹر کو ختم کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم کلین چٹ دے دیں گے کسی کو بھی، کلین چٹ کسی کو نہیں ملے گی، لیکن اس میں طریقہ کار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ کن کن چیزوں پر اور کس طریقہ سے آپ کسی بیوروکریٹ کو جو ہے وہ انکوائر کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو فیئر فیکٹر ہے، کیونکہ بیوروکریسی نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، وہ فیئر فیکٹر کو جو ہے وہ ہم ختم کر سکیں۔ اور اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بھی ان کو انگیج کیا، ان کو دعوت دی کہ آپ اس کے اوپر آئیں۔ دوسرا یہ کہ 2 پرائیویٹ پارٹیز ہیں، ان کا آپس میں لین دین ہے، اس سے جو ہے قومی خزانے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو نیب ان کی بھی کوگنیزنس لے لیتی ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، دیگر ادارے موجود ہیں، ان کے تحت جایا جا سکتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں 450 ارب روپیہ کرپشن کا ریکور ہوا ہو، اسی نیب نے کیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہو، وہ اسی نیب نے ہاتھ ڈالا ہے۔ تو ہم نے قانون سازی کو بہتر کرنا ہے، کہ توازن ٹھیک کرنا ہے، ریشنلائز کرنا ہے، اور احتساب عدالتیں نہیں بنا کر اس احتساب کے عمل کو تیز کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ نہ منصور ختم کریے، آخری بات ختم کریں میری جان، آخری پھر کر لیں اس تو۔
دیکھیں میں اصل بات یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے ہمیں قومی کنسنسس بنا رہے ہیں اس میں کوئی فرق آئے، لیکن وہ اسپیکر آفس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ اپوزیشن نے مشروط کیا تھا کہ ہم اس صورت شرکت کریں گے اگر وزیر اعظم صاحب نہ آئیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قومی سلامتی کا معاملہ ہو وہاں ذاتی سلامتی کے لیے کسی کی شرکت کو مشروط نہیں کرنا چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ اجلاس کے اندر اپوزیشن کو بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی، وہ اس قسم کی شرط نہیں رکھیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے قومی کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے وہ نہیں گئے، لیکن وزیر اعظم صاحب قومی سلامتی کے حوالے سے ہر فورم کے اوپر جانے کو بھی تیار ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ انہوں نے ملک کو اس حوالے سے بہترین طور پہ لیڈ بھی کیا ہے، اور اس کی پذیرائی بھی جو ہے وہ پورے پاکستان کی عوام نے کی ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات، آپ نے بل کی بات کی تھی، اس حوالے سے آپ کی تمام جو ہمارے عہدے داران ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر جلد مل جائے گی۔ ایک سال میں گزرا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ان کا پہلا ویژن یہ تھا کہ گورنر ہاؤسز کو، پرائم منسٹر ہاؤسز کو یونیورسٹیز میں بدل دے، لیکن آج ڈاؤن دا لین 3 سال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو آفیسز میں بدلا جا رہا ہے، کیونکہ جو ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی باہرکوٹ میں بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں مجھے اس کی تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اسلامی یونیورسٹی کے اندر اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کے پریمیسز کو دیکھ کے اس کے اوپر کریں گے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایک تاریخی یونیورسٹی ہے، اس کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک رہے گی بات، موجودہ حکومت نے سرکاری سطح کے اوپر بے شمار جو ہیں وہ یونیورسٹیز بنائی ہیں، پنجاب حکومت نے بنائی ہیں، اور بے شمار جو ہیں وہ چارٹر دیے گئے ہیں، کوسار یونیورسٹی ہے، باقی جگہوں کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں تعلیم کو بڑھانے کے اوپر جو ہے یقین رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔